بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ہمارے چینل اردو کہانی پوائنٹ میں خوش آمدید ناظرین۔ آج میں آپ کے لیے دلچسپ اور سنسنی خیز کہانیاں لائی ہوں، تو آپ سب سے گزارش ہے کہ آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل نوٹیفیکیشن کو آن کر دیجیے تاکہ آپ کو ہماری ویڈیوز ملیں سب سے پہلے۔ میں خاندان کی تمام لڑکیوں سے زیادہ ہوشیار اور چالاک تھی۔ دیکھنے میں بہت پتلی تھی لیکن کام میں پھرتیلی تھی۔ سب رسومات کھانے پکانے گھرداری میں نمبر 1 تھی۔ میرے پاس ہر بات کا جواب موجود تھا۔ کس کو کس طرح ہینڈل کرنا ہے میں بخوبی جانتی تھی۔ میری حاضر جوابی کے سب بہت قائل تھے۔ امی ابو میری سلیقہ شاعری کے تانے میری بڑی بہن طاہرہ کو بھی دیا کرتے تھے کہ تم ڈنگر ہی رہنا، اور تمہاری چھوٹی بہن دیکھو کتنی سمجھدار ہے۔ طاہرہ بس خاموشی سے ایک طرف کو سر جھکا کر بیٹھ جاتی تھی۔ میری عمر 18 سال بھی پوری نہ تھی جب سعید کا رشتہ میرے لیے آ گیا اور امی مجھ سے پوچھنے لگی اور میری باخوشی ہاں کر دی۔ میرے ساتھ طاہرہ باجی کی بھی شادی ایک نارمل گھرانے میں طے ہو گئی، اور یوں طاہرہ باجی 21 سال کی تھیں اور میں 18 سال کی۔ جب ہم اپنے پیادے سدھاری گئیں، میرا رشتہ اس شرط پر طے ہوا تھا کہ میں اپنی ساس اور خاوند کا کام کیا کروں گی، کیونکہ جوائنٹ فیملی سسٹم تھا، لیکن دیورانی اور جھٹانی الگ الگ اوپر والے پورشن میں تھیں، اور میرے خاوند امی کے ساتھ رہتے تھے، لہٰذا ساس میرے حصے میں آ گئی۔ سسر وفات پا چکے تھے اور 5 نندیں بھی آئی گئی تھیں۔ دیکھنے میں کافی معقول اور مناسب گھر تھا، لیکن آہستہ آہستہ حقیقت آشکار ہوئی۔ میری 5 نندیں اپنے بچوں کی فوجوں سمیت آئے دن گھر آئی ہوتی تھیں، اور شام کا کھانا کھا کر اپنے اپنے خاوند کے لیے سالن تک لے کر جاتی تھیں۔ شروع میں تو کافی برداشت کیا، لیکن جب صبر اور زبان نے ساتھ چھوڑ دیا تو میں نے کہنا شروع کر دیا کہ ایسا کرنا مناسب نہیں۔ میں اکیلی پکاتی ہوں اور مجھے 15 لوگوں کا روزانہ پکانا پڑتا ہے، لیکن خاوند صاحب الٹا مجھ پر ہی چڑھ دوڑے کہ تم کم صرف ہو، گھٹیا طبیعت کی مالک ہو، کسی کو کھلا کر راضی نہیں۔ وہی روایتی خرافات۔ میں اللہ سے کہتی کہ میں اپنے ماں باپ کی اتنی لاڈلی اور یہاں ذلیل ہو رہی ہوں۔ بابا دل کے مریض تھے، لہٰذا انہیں نہیں بتا سکتی تھی، اور خاموش تو بالکل نہیں رہ سکتی تھی کیونکہ صحت بہت خراب ہوتی جا رہی تھی۔ خاوند صاحب کبھی ساتھ نہ دیتے، اماں جی کے روب احترام میں چپ رہتے اور ہمیشہ مجھ سے خفا رہتے، کبھی مجھے ہنس کر نہ بلاتے، ہمیشہ چلی کٹی سناتے، دیورانی جھٹانی جلتی پہ تیل ڈالتی اور مزید لڑائی چلتی رہتی۔ طاہرہ باجی بیاہ کر پردیس چلی گئی۔ باجی جب پاکستان آتی مجھے ملنے، میرے سسرال والے طاہرہ باجی کی سلیقہ مندی اور خاوند کی خدمت کو دیکھ کر ان کے قصیدے پڑھتے۔ اب مجھے تانے ملتے تھے کہ دیکھو اپنی باجی کو کیسے گیروں کے گھر میں بھی اٹھ کر 6 بجے اپنے خاوند کو ناشتہ بنا کر دیتی، اور ایک تم ہو جسے ہوش نہیں ہوتا جلدی اٹھنے کا۔ اب میں سوچتی تھی شادی سے پہلے طاہرہ باجی کے دل پہ کیا گزرتی ہوگی جب اسے سگے والدین تانے دیتے تھے۔ اب مجھے باجی کی حالت سمجھ آتی تھی اور بہت دکھ ہوتا تھا۔ میرے خاوند کا کاروبار یکایک بہت کم ہو گیا، جس کی وجہ سے وہ مزید چڑچڑے ہو گئے اور مجھ سے بات کرنا بھی چھوڑ دی۔ ان کی لاپرواہی اور کام کی زیادتی کے باعث میں کافی بیمار رہنے لگی، اکثر چکر آ جاتے اور بے ہوش ہو جاتی۔ بیماری کی وجہ سے سوکھ کر کانٹا ہو گئی تھی۔ ایک دن حسب معمول میں کچن میں کھانا بنا رہی تھی اور نند اپنے بچے کو اسکول تیار کر کے بھیج رہی تھی جب میری اماں اچانک میرے گھر ملنے آ گئی۔ میں خوشی سے اماں کے گلے لگ گئی، لیکن اماں نے حیرانگی سے پوچھا، تمہیں اتنا تیز بخار ہے اور تم کچن میں ہو؟ میں بس کچھ بول نہ سکی اور آنکھوں سے آنسو گر گئے۔ اماں نے میرا بازو پکڑا اور میری ساس سے خوب لڑائی کی۔ میری نندیں بھی سنتی رہیں۔ اماں مجھے اپنے ساتھ لاہور لے آئیں اور مجھے فوراً ICU میں داخل کروایا۔ ٹائیفائڈ بگڑنے کی وجہ سے بخار دماغ کو چڑھ گیا تھا اور دماغ کی نسیں پھٹنے کا اندیشہ تھا۔ ڈاکٹرز جواب دے چکے تھے۔ سارے گھر میں ماتم مچ گیا تھا۔ بڑی باجی بھی پاکستان آ گئی۔ باجی روزانہ نفل مان لیتی کہ یا اللہ میری بہن کو صحت عطا فرما۔
दूसरी तरफ खावन साहब ने पलटकर कोई राब्ता ना किया। वो तो मज़ीद गुस्से में थे कि मेरी मर्जी के बिना मेरी बेगम को कैसे ले गए। दिन गुजरते गए, हालात बेहतर होते गए और मैं एक बार होश में आ गई। अब मेरी अम्मा ने मेरे खावन को फ़ोन किया और सारा हाल और अहवाल बताया तो वो उल्टा मेरी अम्मी पर चढ़ दौड़े कि एक तो आपकी बेटी कामचोर थी, दूसरा आए दिन बीमारी का बहाना लगाती रहती थी। अम्मा ने बहुत कहा लेकिन वो हस्बे मामूल गरजते बरसते रहे। अम्मा और अब्बा सर जोड़ कर बैठ गए और मेरे ससुराल से बड़े लोगों को बुलवाया गया और अलग घर का मुताला किया गया, जो कि नामंजूर हो गया। मुझे इस वक्त बहुत तकलीफ़ हुई जब मेरे खावन ने मेरा हाल तक न पूछा और उल्टा हस्बे मामूल अपने कारोबार का रोना रोते रहे। और अम्मा सख्त गुस्से में थी कि मेरी बेटी मर जाती तो तुम लोगों का क्या जाता, तुम तो नई बेगम ले आते और हम दूसरी बेटी कहाँ से लाते। मेरे खावन ने नई चाल चली और तलाक की धमकी दी। मेरे अम्मा अब्बा फ़ौरन खड़े हो गए और कहने लगे, अभी तलाक दे दो, अभी तलाक दो फ़ौरन, तुम्हें बेटी दी थी, बेची नहीं थी। मेरे खावन लड़ते बोलते वापस चले गए। अब जैसे ही मेरे खावन मेरे घर पहुँचे तो मेरी सास और नंदे कहने लगी, दफ़ा करो इस बीमारन को, ना काम की ना काज की, 24 घंटे बीमार रहती, तुम इसे तलाक दे दो और हम तुम्हारे लिए इससे भी अच्छी और खूबसूरत बीवी लाएंगे। खावन साहब खुद बताते हैं कि मेरा दिमाग यकायक फटने को आ गया कि ये लोग सब चाहते ही नहीं कि मेरा घर बसे, बस इनको अपने काम और खिदमतों की गर्ज है। मैं बार बार अपने जज्बात किसी और औरत से मंसलक नहीं कर सकता और अगर दूसरी शादी कर भी ली तो सारी ज़िंदगी पछतावे के जहन्नम में जलता रहूँगा। मेरे अम्मी अबू तलाक के कागज़ तैयार करने लग गए। बड़ी बाजी अम्मी अबू को समझाने लगी मगर वो किसी की भी बात मानने को तैयार नहीं थे। मेरा रो रो कर बुरा हाल था। आखिर मेरा जुर्म क्या था और बिल आखिर अल्लाह ताला की करनी ऐसी हुई। 3 दिन बाद मेरे खावन वापस आ गए और रो रो कर मेरे पाँव पकड़कर मुआफ़ी मांगते रहे कि आइंदा ऐसी गलती कभी नहीं होगी। मैं जान गया हूँ कि मेरे अपने ही मेरा घर तबाह करना चाहते हैं। मेरी अम्मा सख्त नाराज़ थी, लिहाजा वो जल्दी ना मानी और कहती कि दरमियान में दीवार खड़ी करो और सारा फसादी सिस्टम ख़त्म करो। खावन साहब कहते, मैं यकीन दिलाता हूँ कि फसाद या ज़्यादतियाँ दोबारा नहीं होंगी। और मैं वापस अपने घर बाइज्जत तरीके से आई और मेरे खावन ने वाज़ा कर दिया सब पे, आज से सिर्फ बेगम मेरी अपनी रोटी पकाएगी, अम्मी और बाकी सब की रोटियां अब दोनों भाभियां पकाएंगी। बारी बारी से जो नंद भी आएगी वो साथ मिलकर खाना भी बनवाएंगी और सारे बर्तन भी धुलवाएंगी। लेकिन जब से ये बातें वाज़ा हो गई, मेरी नंदे भी बहुत कम आती हैं। अब सारा घर बड़ी हंसी खुशी चल रहा है। सच कहते हैं, खावन का इंसाफ ज़िंदगी संवार देता है और उसकी नाइंसाफ़ी ज़िंदगी तबाह कर देती है, और उसकी नाइंसाफ़ी ज़िंदगी तबाह कर देती है।